جنت میں جائے گا۔ آپ سے پوچھا کہ حضور آپ کے اصحاب کون ہیں؟ فرمایا جس نے اپنے آپ کو صبح قیامت تک اپنے آپ کو میری طرف منسوب کر دیا، وہ میرے اصحاب میں سے۔ تو وہ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا مرید اچھا نہ ہو تو کیا ہوا، میں تو اچھا ہوں۔ میرا مرید جید نہ ہو تو کیا ہوا، میں تو اچھا ہوں۔ میرے اعلیٰ حضرت نے اسی کی ترجمانی فرماتے ہیں کہ اے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ، سیدے ہر دہر ہے مولا تیرا۔ اور ایک مقام پر حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا مرید چاہے مشرق میں رہے اور میں مغرب میں، جہاں سے وہ مجھے آواز دے گا وہیں سے اس کی مدد فرماؤں گا۔ میرے مریدوں پر میرا ہاتھ ایسا ہے جیسے زمین کے اوپر آسمان۔ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ ہم خوش نصیب ہے کہ ہمیں وہ پیر ملے جس جیسا دوسرا پیر کوئی نہیں، وہ حضور غوث اعظم ہے۔ آپ سے پوچھا حضور آپ کا مرید کون ہے؟ اس پہ بھی ذرا توجہ دیجیے۔ تو فرمایا کہ جو ایک بھی کام خلاف شرع نہ کرے وہ میرا مرید ہے۔ اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرے، ہم نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا۔ جب مرید اپنے شیخ کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر بکتا ہے، اس وقت وہ ایک وعدہ اپنے شیخ سے کرتا ہے۔ دراصل وہ وعدہ اللہ اس کے رسول کی ذات سے ہوتا ہے۔ وہ عہد کرتا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں سے اور گناہوں سے بچتا رہوں گا، جھوٹ سے اور تمام صغیرہ کبیرہ گناہ سے بچوں گا، نمازوں کو ادا کروں گا۔ یہ توبہ کرنے کے بعد میں، کچھ وعدے کرنے کے بعد میں، وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنا ہاتھ حضور غوث پاک کے ہاتھ میں دیا۔ تو یہ ہاتھ ہم نے غوث پاک کے ہاتھ میں دیا، اس وقت ہم نے ایک وعدہ کیا۔ یہاں ہم اپنے شیخ کے ہاتھ پر ہاتھ دیتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب پہلی نماز کا وقت ہوتا ہے، یعنی آپ نے عصر میں وعدہ کیا، شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مغرب کی نماز وہ چھوڑ دیتا ہے۔ یاد رکھیں آپ نے اپنے شیخ کے دامن سے لگ کر جو توبہ کی، اس کا دامن تھام کر جو توبہ کی، وہ توبہ در اصل حضور غوث پاک کے دست پاک میں کی۔ اب آپ یہ سوچیں کہ یہ ہاتھ ہم نے کس کے ہاتھ میں دیا اور کس سے وعدہ کیا تھا۔ اس ہاتھ کو جس ہاتھ میں آپ نے دیا ہے تو اس سے حیا کریں کہ اس بارگاہ میں ہمیں اپنا منہ دکھانا ہے۔ اسی لیے خاص طور پر فرقہ باطلہ کہ آپ نے اپنے شیخ کے ہاتھ پر ہاتھ دیا تھا، تب یہ کہا تھا کہ بد مذہبوں سے بچتا رہوں گا، اور آج ہماری جماعت میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جو یہاں مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ بھی لگاتے ہیں اور بعد میں وہابی دیوبندیوں کے ساتھ میں رشتہ داریاں بھی کرتے ہیں۔ تو یہ یک گناہ غیر مقلدیت ہے، اور یہی کہیں نہ کہیں صلح کلیت ہے۔ تو ایسے دوگلی پالیسی نہ کریں۔ سنی وہ ہے جو یہ نہیں کہتا یہ بھی صحیح، وہ بھی صحیح، وہ بھی صحیح۔ سنی وہ ہے جو کہتا ہے سب غلط ایک صحیح۔
وہ مندر کے گھنٹا اور مسجد کے اذانوں کو ایک نہیں کہتا. سنی وہ ہوتا ہے جو کسی سے ڈرتا نہیں اور وہ یہ کہتا ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اور وہ اپنی سنیت پر ایسا پختہ ہو کہ وہ اپنی زبان حال سے تاج الشریعہ کا یہ شعر گنگنائے کہ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر مال و جاں ان پر فدا کر دے. یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے کہ وہابی دیوبندیوں کی نہ شادیوں میں جائیں، نہ ان سے شادیاں کریں، نہ ان کو اپنے شادیوں میں بلائیں، نہ ان کے جنازے میں جائیں، نہ اپنے جنازوں میں انہیں آنے دیں. وہ سنی مصلحت عقیدے کے معاملے میں نہیں دیکھی جاتی. تو ایسے سنی بنو کہ لوگ تمہیں دیکھ کر یہ کہیں کہ یہ بڑا متسلب ہے، تعصبی ہے. اپنے دین میں ایسے سخت ہونا چاہیے. یہ میں نہیں، میر عبدالواحد بلگرامی نے 600 سال پہلے سبا سنابل شریف میں اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایسا متسلب سنی ہو کہ لوگ اسے دیکھ کر تعصبی جانے. ایسے اپنے عقیدے کے اندر ایسا پختہ ہو. یہی پیغام سرکار اعلیٰ حضرت نے دیا. اس صدی میں اسی پیغام کو سرکار اعلیٰ حضرت نے دیا ہے اور اسی کی اشاعت حضور تاج الشریعہ نے اس وقت فرمائی، اس دور میں کی. اس پر سختی سے قائم رکھے، بد مذہب سے اپنے آپ کو دور رکھے، کسی وہابی دیوبندی کے ساتھ میں کوئی رشتہ داری نہ کرے. ابھی سید صاحب نے فرمایا نا کہ ہماری زندگی مختصر ہو چکی ہے. 60 سال کی زندگی ایک اپروکسیمیٹلی ہماری ہوتی ہے. اس 60 سال کی زندگی میں بچپن، جوانی اور بڑھاپا، ان تینوں مراحل کو ہمیں طے کرنا ہے. یہ مختصر سی زندگی، مگر اس کے بعد میں ایک سچ ہمارے سامنے ہے، وہ موت، اور وہ آنی ہے. اور اس مجمع میں ہی ہم میں سے کئی ایسے ہوں گے کہ ہم اتنے بے خبر اور غافل ہیں کہ ہم میں سے کئی ایسے ہوں گے کہ جن کے کفن تک دکانوں میں آ چکے ہوں گے، جن کے کفن تک دکانوں میں آ چکے ہوں گے، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں. تو اپنی زندگی میں جانے سے پہلے کم از کم کچھ ایسا کرو. یاد رکھنا، عمل میں اگر کمی رہی تو رب کی بارگاہ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے. لیکن عقیدے میں کمی کسی حال میں معاف نہیں ہے. عمل کی کمی کو دور کرنا چاہیے، لیکن عقیدے میں کمی نہیں آنی چاہیے. کہ عقیدے کی کمی میں کمپرومائز نہیں ہوگا. وہابی دیوبندیوں کے ساتھ میں لوگ کہتے ہیں، خاص طور پہ کچھ پڑھا لکھا طبقہ جو زیادہ دنیا پڑھ لیا، یا کچھ وہ طبقہ جو اب بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے، کہ ابھی ان کے ساتھ میں ہم کو رہنا ہے، معاشرے میں رہنا ہے، یہ کرنا ہے، اور وہ تھوڑی ہم کو خراب کہتے ہیں. یہ باتیں عام طور پر ہوتی رہتی ہیں کہ اب دنیا میں اگر چلنا ہے، اور کچھ سیاسی حضرات بھی یہ کہتے ہیں کہ اب مسلمانوں کے اوپر حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو یاد رکھے اب غیروں کے سامنے ہمیں ایک ساتھ میں مل کر رہنا ہوگا. تو یاد رکھے، باطل
اور حق ساتھ میں نہیں ہو سکتا۔ ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا وفادار نہ ہو سکا وہ دنیا میں کسی کا وفادار نہیں۔ تو جو اسلام لانے کے بعد اسلام سے پھر گئے ان سے آپ وفا کی امید کرتے ہو، تو یہی آپ کی سب سے بڑی بے وقوفی ہے کہ ان کے ساتھ میں آپ وفا کی امید رکھتے ہو کہ جس نے اپنے نبی سے وفا نہ کی۔ اس لیے بد مذہبوں کے ساتھ میں، اور یاد رکھے مسلمانوں کو خوف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس دین کا مددگار اور اس دین کی حفاظت کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اسلام کل بھی سربلند تھا اور اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو اس وقت بھی زندہ رکھا جب اس اسلام میں 313 ماننے والے تھے۔ اس وقت بھی یہ سلامت تھا جب کربلا کے میدان میں 72 تھے۔ یہ دین جب 313 میں اس دین کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی تو اب تو کروڑوں ہیں۔ تو اس فکر کو چھوڑ دے کہ کوئی آیا ہے وہ ہمیں اس ہندوستان سے نکال دے گا، یا فلاں کی حکومت ہے نہ فلاں کی حکومت ہے۔ حکومت سرکار غریب نواز کی اس ہندوستان میں ہے۔ خواجہ کا ہندوستان چوروں کا ناراجہ کا، چوروں کا ناراجہ کا، یہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہندوستان ہے۔ اس لیے جو حضور سید العلماء کا وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ حضور سید العلماء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ غالباً 1965 میں بیت المقدس کا جو معاملہ پیش آیا تھا تو ساری دنیا میں اس کے خلاف احتجاج ہوئے تھے۔ حضور سید العلماء سید شاہ علیہ مصطفیٰ مہرانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس وقت بھوریوں کا ملا سید العلماء کی بارگاہ میں پہنچا۔ اس نے کہا کہ حضور میں چاہتا ہوں 1.5 لاکھ مسلمانوں کی قیادت مجھے دی گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی قیادت فرمائیں، احتجاجی ریلی میں آپ اس کی جو ہے آپ کی قیادت میں جلوس نکلے۔ حضور سید العلماء نے اس سے کہا تھا کہ ہمیں آپ کے ساتھ میں ریلیاں نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم کل بھی تنہا تھے تب بھی سب پر بھاری تھے، آج تنہا ہے تب بھی سب پر بھاری ہے، اور کل تنہا رہیں گے تب بھی سب پر بھاری رہیں گے۔ ہمیں اپنے حق کو تمہارے ساتھ ملا کر اسے داغدار نہیں کرنا ہے۔ آل مصطفیٰ کو اگر جلوس نکالنا ہوگا تو آل مصطفیٰ سنیوں کا، خالص سنیوں کا جلوس نکالے گا، مگر کسی بد مذہب کے ساتھ میں مل کر آل مصطفیٰ اپنے آپ کو داغدار نہیں کرے گا، سنیت کو بدنام نہیں کرے گا۔ تو حضور سید العلماء نے یہ نہ دیکھا کہ 1.5 لاکھ کے مجمع کی قیادت مل رہی ہے، بلکہ یہ دیکھا کہ اللہ اس کے رسول کا فرمان کیا ہے۔ اس لیے وہابی دیوبندی سے اتحاد، مر جانا بہتر ہے مگر اتحاد کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اور جو اس اتحاد کے نعرے کو لگاتا ہے وہ کوئی بھی ہو، وہ سیاسی آدمی ہو، وہ کوئی پیر ہو یا کوئی عالم ہو،
جو یہ کہے کہ بد مذہب کے ساتھ میں، وہابی دیوبندی کے ساتھ میں اتحاد کی ضرورت ہے، ایسے آدمی کو، ایسے شخص کو اپنے آپ سے دور رکھے. قطعی طور پر ایسے لوگوں کو اپنے پاس آنے نہ دیں. یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے. کسی دین کے مسئلے میں، شریعت کے معاملے میں کسی کی رعایت نہ کی جائے، اور جہاں پر ناموس رسالت کی بات ہو اور عشق رسول کی بات ہو، وہاں بد مذہبوں کے ساتھ میں ہمارا اتحاد ہو ہی نہیں سکتا. دنیا میں کسی معاملے میں ہمارا اتحاد کسی وہابی دیوبندی کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا. اس پر سختی سے قائم رہے، اس کو گاٹھ باندھ لیں. کبھی بھی زندگی میں کوئی ایسا موڑ آئے یا ایسا لگے کہ اب ان کے ساتھ میں ضرورت ہے، تو اس وقت مر جانا بہتر ہے. ایمان کی سلامتی کے ساتھ مر جانا بہتر ہے، مگر وہابی دیوبندی کے ساتھ میں اتحاد قطعی طور پر منظور نہ کرنا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی سے قائم رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. یاد رکھیں، ہمارے پاس یہی چیز ہے. ہمارے نامہ اعمال میں کوئی نیکیاں نہیں ہے، اور ہم اپنی زندگی کو دیکھیں گے تو سوائے گناہوں کے اور کچھ نہیں ہے. ایک چیز مگر ہمارے پاس ایسی ہے کہ جس پر ہمیں بہت ناز ہے، اور ہمیں یقین ہے اللہ کی ذات سے کہ ہمارا عمل بارگاہ الہی میں مقبول ہو نہ ہو، یہ اس کی کرم کی بات ہے. اس نے اگر کرم فرما دیا، میرے رب نے کرم فرمایا، ہمیں بخش دیا، تو یہ اس کا فضل ہے. اور ہماری پکڑ فرمائی کہ ہم اسی قابل تھے، مگر ہم اللہ سے اس کے عدل کا نہیں، اس کے فضل کا سوال کرنے والے لوگ ہیں. تو ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے، نہ ہمیں اپنی نمازوں پہ فخر ہے، نہ ہمیں اپنے روزوں پر، زکوٰۃ پر یا اپنے نیک اعمال پر کوئی فخر ہے. اور اس کے ہم اپنے نیک اعمال کے بدلے میں جنت میں جائیں گے، اس لیے ہم نیک اعمال کرتے ہیں. ہمیں اگر امید ہے کہ ایک عمل ہمارا ایسا ہے کہ جو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کے ذریعے ہماری بخشش ضرور بضرور فرمائے گا، وہ عمل یہ ہے کہ ہم اپنے سرکاروں کی بارگاہ کے وفادار ہیں. ہمارے خمیر میں وفاداری ہے اپنے بزرگوں کی بارگاہ کی. ہم اللہ اس کے رسول کے وفادار ہیں، ہم وفادار ہیں ان کے جو اللہ اس کے رسول کی بارگاہ کے محبوب ہیں. اور اس غلامی پر ہمیں ناز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سرکاروں کی اس غلامی کے صدقے میں ہماری بخشش ضرور فرمائے گا. تو اس کو کبھی داغدار نہ ہوگا. اس غلامی کو جو پٹا ہم نے اپنے گلے میں باندھا ہے، اس کو کبھی جو ہے وہ نکال کر نہ پھینکے. غوث پاک کی غلامی کا پٹا اور سرکاروں کی غلامی کا پٹا ہمارے گردنوں پر جو ہے اس کو نکال کر نہ پھینکے. اس نسبت کو کبھی داغدار نہ ہو. سنی ایسے سنی بن کر رہے کہ 60 سال کی 70 سال کی زندگی میں جب بھی ہم جائیں تو کہنے والا ہمارے پیچھے یہ کہے کہ بڑا پکا سنی تھا، اگرچہ علم نہ تھا، عمل میں کچھ کمی رہ گئی، مگر سنیت میں بڑا پکا تھا. لوگ یہ گواہی ہمارے پیچھے تھے. اس پر یاد رکھیں کہ لوگ یہ کہیں کہ اللہ امید ہے کہ اس عمل کی وجہ سے اس کی جو ہے بخشش ہو جائے گی. تو یہ معاملہ اپنے ساتھ میں لے کر رکھیں، پکے سنی بن کر رہیں. وہابی دیوبندیوں کے ساتھ میں کوئی اتحاد نہیں ہوگا اور کبھی نہیں ہوگا. اس کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، کیونکہ ان علاقوں میں
کچھ لوگ کام کر رہے ہیں وہابیت کا اور کچھ کام ہو رہا ہے رافضیت کا. یہ حب علی کے نام پر بغض معاویہ پلایا جا رہا ہے. تو ایسے لوگوں سے بھی بچے. ایسی تقریریں عموماً جو ہے یہ ہوتا ہے کہ لوگ یوٹیوب پر ایسی تقریروں کو سنتے ہیں جو غیروں کی ہوتی ہے. تو سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی. سننے کسی کو سننے سے پہلے یہ ضرور اس بات کی تصدیق کر لیں کہ جس کو ہم سن رہے ہیں وہ سنی صحیح العقیدہ مسلک اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہے یا نہیں. اگر پتہ چل جائے کہ فلاں مولوی مسلک اعلیٰ حضرت کا مخالف ہے تو ایسے کو قطعی نہ سنیں، اس لیے کہ یہ تمہیں کیا بتائے اور کس بزرگ کی بارگاہ کا بغض پلائے اور کس صحابی کا بغض جو ہے وہ آپ کے دل میں ڈال دے. یہاں بغض آیا وہاں جو ہے وہ ہماری دنیا وہاں پہ رکھتا ہے. اس لیے ہر ایک کو نہ سنیں جب تک کہ کسی سنی صحیح العقیدہ جاننے والے انسان سے یا ایسے عالم سے جو آپ کے علاقے میں رہتے ہیں ان سے اس بات کی تصدیق کرائے کہ میں فلاں کو سنتا ہوں، فلاں عالم کو سنتا ہوں، کیا ان کو سنوں یا نہ سنوں. ورنہ اگر تقاریر آپ کو سننی ہے تو نیٹ پر میں سمجھتا ہوں حضور تاج الشریعہ کی بہت سی تقریریں موجود ہیں. حضور ممتاز الفقہاء علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ کی بہت سی تقاریر موجود ہیں، اشرف الفقہاء کی بہت سی تقاریر موجود ہیں، یا دیگر ایسے علماء جو مسلک اعلیٰ حضرت کے صحیح ترجمان ہیں. ایسوں کو سنیں اور اس پر عمل کریں. ہر ایک کی تقریریں نہ آگے فارورڈ کریں نہ ان کی تقریروں کو سنیں. اس پر ضرور دھیان دیں. اپنے ایمان کی حفاظت خود کریں. ہمارے لیے کیا صحیح ہے، جہاں آگ ہوتی ہے وہاں ہم کبھی نہیں جائیں گے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ آگ جلاتی ہے. اس لیے جہاں ایمان کا خطرہ ہو کہ اب اس کو سننے سے یا اس کے قریب ہونے سے ایمان میں کمی آنے کا کوئی اندیشہ ہو تو ایسے عالم کو، ایسے مقرر کو، ایسے پیر کو کبھی بھی نہ سنیں. ہمارے پاس علماء اہل سنت کی کمی نہیں ہے. جو علماء جو اسٹیج پر منبر پر موجود ہیں ان کو سنو اور دین کو سیکھنے کے لیے ان علماء سے رابطہ قائم کرو. واٹس ایپ سے دین نہ سیکھو. ہوتا یہ ہے کوئی حدیث پڑھ لیتے ہیں اور پھر اسی کے تعلق سے کہ حدیث میں آیا ہے، حدیث میں آیا ہے، حدیث میں آیا ہے. یاد رکھیں ہم مقلد ہیں، غیر مقلد نہیں. حدیث کے حکم کو براہ راست اخذ کرنا، یہ حدیث کو سمجھنا، یہ ہمارے لیے ہر ایک کے لیے جو ممکن نہیں ہے. اس کے لیے علماء ہیں جو اس کو سمجھیں گے اور ہم تک پہنچائیں گے. ہمارا کام ہے کہ ان علماء کی پیروی کریں. تو ایسے واٹس ایپ پر آنے والے ایسے میسیجز کو براہ راست بغیر کسی تحقیق کے ہم آگے بڑھا دیتے ہیں تو اس سے بچے. واٹس ایپ پر کسی کی تقریر ڈالنے سے پہلے اپنے علاقے کے مستند عالم سے اس کے تعلق سے پوچھ لے کہ فلاں کی تقریر آگے ڈالے یا نہ ڈالے. اگر انہوں نے کہا کہ فلاں کو سنو یا ان کو بھیجیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کے بعد میں کسی کو فارورڈ کریں. ہر ایک کو آگے نہ بڑھائیں. اپنے ایمان کی حفاظت ہمیں خود کو کرنی ہے. اب وہ کیسے کرنی ہے اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں. ہم آپ کو سمجھا سکتے ہیں، عمل کرنا نہ کرنا یہ آپ کا کام ہے. ہمارا کام ہے بتانا کہ فلاں چور ہے، اب اس سے کیسے بچنا ہے یہ آپ کو.
اس پر مضبوطی سے قائم رہے، مسلک کا سودا کسی حال میں نہ کرے، مسلک اعلیٰ حضرت کا سودا کسی حال میں نہ کرے۔ ہمارے بزرگوں نے جو دیا ہے اس پر جو ہے مضبوطی سے قائم رہے۔ ہمارے بزرگان دین، ہمارے وہ اولیاء کاملین جو اس دنیا سے تشریف لے گئے، اپنی قبروں میں آرام فرما ہے، اس دور میں چاہے وہ حضور تاج الشریعہ ہو، حضور مفتی اعظم ہو، اشرف الفقہا ہو، اب وہ اس دنیا میں نہ رہے، حیات ظاہری کے ساتھ قبر میں آج بھی ہمارے یہ بزرگان دین زندہ ہیں۔ اگرچہ مگر ان کا پیغام جو انہوں نے ہمیں دیا ہے، اس پیغام پر سختی سے عمل کرتے رہے اور ان کے دامن کو تھامے رکھے، اور جو ان کے مشن کو لے کر چل رہے ہیں ایسوں کے ساتھ میں رہے، اور جو ان بزرگوں کے مشن سے ہٹ گیا ہو ایسوں سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اسی پر زندہ رکھے، اسی میں زندہ رکھے اور اسی میں موت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔